الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند ہفتوں سے قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوششیں جاری ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور قرآن پاک کو سکھائیں. اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا مرتبہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک کو سکھا رہے ہیں. بڑی مشہور سی حدیث ہے، فضائل اعمال میں آپ نے بہت بار سنی ہوگی. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 100 نفل پڑھنے والے کو اتنا پسند نہیں فرماتے جتنا قرآن پاک سمجھنے والے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے. نوافل پڑھنا تو وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، دوسرے آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر قرآن پاک سمجھتا ہے یا سمجھاتا ہے تو یقیناً حلال اور حرام کا علم ہوگا، دوسروں کو فائدہ ہوگا اس سے. اسی حدیث میں آگے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک سورت پڑھتا ہے قرآن پاک کی سمجھ کر اور دوسرا آدمی 1000 نفلیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے جو قرآن پاک سمجھ کر پڑھ رہا ہے. تو یہی کوششیں ہماری جاری ہیں کہ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے اور قرآن پاک کا عشق، قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. آمین. یہ سورت، اس کا نام ہے سورۃ النصر. نصر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں مدد کرنا، مدد مل جانا، مدد کا حاصل ہو جانا، نصر. اور اس کا جو یہ نام لیا گیا ہے وہ اسی سورت سے لیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا اذا جاء نصر اللہ، تو اسی سورت سے اس کا نام لیا گیا نصر. یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ بتا چکا ہوں بہت سی مرتبہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام جس وقت مکے میں تھے، جو بھی صورتیں مکے میں نازل ہوئی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں. اللہ کے حبیب جب مدینے میں تشریف لے گئے، اب جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کہا جاتا ہے مدنی صورتیں. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. تو یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی. اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں. ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 13 جملے ہیں اور 77 حروف اس صورت کے اندر موجود ہیں. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا، جب، اذا کے معنی جب، جاء آئی
نصر اللہ اللہ کی مدد، اذا جاء جب آئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی۔ فتح کہتے ہیں نا ہمارا فتح ہونا کسی چیز میں، اذا کے معنی جب، اذا جاء جب آئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، ورأیت الناس ورأیت اور دیکھا آپ نے، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، ورأیت الناس اور دیکھا آپ نے لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، یعنی اسلام قبول کر رہے ہیں، افواجا فوج در فوج، غول در غول، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ورأیت اور دیکھا آپ نے، الناس لوگوں کو، یدخلون جو داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ فسبح اے نبی آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ فسبح کے معنی تسبیح بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، گن گانا، ہندی زبان میں کہیں گے گن گانا۔ فسبح تسبیح بیان کریں، بحمد ربک اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفرہ اور اے نبی خوب استغفار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، انہ کان توابا کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا قرآن پاک کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی صورت، اس کے پیچھے ایک فلیش بیک ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے شان نزول، یعنی اس کے آسمان سے زمین پر آنے کا ایک مقصد ہے، ایک واقعہ ہے، ایک ٹیکنیکل ریزن ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں کوئی بھی صورت آ گئی، اس کی ایک وجہ ہے، اس وجہ کو جانتے ہیں، شان نزول پر بات کرتے ہیں۔ یہ صورت قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے آسمان سے اترنے کے لحاظ سے، لکھی ہوئی تو یہ 10ویں نمبر پر ہے، یعنی 110ویں صورت ہے، لیکن آسمان سے جو یہ اتری ہے تو یہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کے انتقال سے 50 دن پہلے یہ صورت اتری تھی، 50 دن پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ نے حجۃ الوداع اپنی زندگی کا آخری جو حج کیا اور آخری خطبہ دیا، آخری تقریر آپ نے فرمائی، لوگوں کو جمع فرما کر، آپ نے سنا ہوگا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع موجود تھا، اللہ کے رسول نے سب کو جمع فرمایا اور آپ نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی تھی، آخری خطبہ دیا تھا۔ بہت سی بار آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام صرف دنیا میں 50 دن زندہ رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے آپ کے انتقال کی، آپ کی موت کی اور آپ کی وفات کی۔ یا رسول اللہ اب آپ کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سبھا میں، اپنی میٹنگ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھایا کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی کافی چھوٹی تھی، کم عمر تھے وہ۔ تو جو باقی دوسرے صحابہ تھے وہ اس چیز پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، بھلا اس بچے کا یہاں کیا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، جو بھی ان کی سبھا کے تھے، میٹنگ کے لوگ تھے، سب کو جمع فرمایا اور یہ سوال کیا، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت سے تمہیں کیا سبق ملا، کیا سیکھنے کو ملا؟ اب جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے
اپنی اپنی رائے سب نے پیش کی. کسی صحابی نے کہا کہ اس میں اللہ کی تسبیح کو بیان کیا گیا، کسی صحابی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کو بیان کیا گیا، والفتح، بھائی مکہ فتح ہوا اس کو بیان کیا گیا. کسی صحابی نے کہا کہ اس میں بدر کا ذکر ہے، جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ کی مدد آئی تھی اس میں. سب صحابہ نے الگ الگ اپنا اپنا تبصرہ پیش کیا، اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنی اپنی اوپینین پیش کی. کسی صحابی نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. حضرت عمر مسکرائے اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا عبداللہ تم بتاؤ اس صورت سے کیا سیکھ ملتی ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے سے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت عمر یا امیر المومنین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے نبی آپ کا وقت اخیر آ پہنچا ہے، آپ کی عمر اب پوری ہونے لگی ہے اور آپ کے وصال کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے. استغفار کب کرتا ہے آدمی؟ آخر میں کرتا ہے جب سارا معاملہ نمٹ لیتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سلام پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا، تو جب نماز نمٹ گئی اب کہہ رہے ہیں نا. تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ کے وفات کی خبر دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے زور سے کہا اللہ اکبر، میں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صورت میں میری وفات کی خبر دی گئی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ اس کا شان نزول ہے، فلیش بیک ہے. اب اس پر ہم بات کرتے ہیں سورت سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں. اذا جاء نصر اللہ، جب آئی اللہ کی مدد. کون سی مدد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ 3 مدد کا ذکر ہے. فتح مکہ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اور اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، ایک تو اس کا ذکر ہے یہاں اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی. دوسرا ذکر ہے یہاں پر غزوہ بدر کا، جس وقت صحابہ بہت کم تھے، تلواریں بہت کم تھی، گھوڑے بہت کم تھے، ہتھیار بہت کم تھے، اور سامنے کافر بڑی تعداد میں تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، اور صحابہ کے پاس سوائے یقین کے اور اللہ کی محبت کے کچھ بھی موجود نہ تھا. اللہ رب العزت نے آسمان سے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے غزوہ بدر میں. غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، جنگ بدر میں، غزوہ عربی زبان کا ورڈ ہے. تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو نازل فرمایا مدد کے لیے. کتنے فرشتے اترے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا گیا آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پنجوں کے بل آپ چل رہے ہیں. آپ کبھی پنجوں کے بل چلے ہیں؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا. کیوں چلتا ہے آدمی پنجوں کے بل؟ جو آپ میں سے بیت اللہ گئے ہوں، طواف کیا ہو، تو وہاں پر لوگ پنجوں کے بل زیادہ چلتے ہیں، کیونکہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. پنجوں کے بل چلتا ہے آدمی، ذرا ذرا سے پیر اس کے ایسے رہتے ہیں بس، اور ذرا سا جھونکا آتا ہے اور آدمی پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا. میرے ساتھ کئی بار ہوا ایسا. خانہ کعبہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھیڑ اس قدر ہے، میں پتلا سا آدمی، بھیڑ اس قدر ہے، اللہ کی پناہ جیسے تیسے کوشش کر کے کعبے کے قریب پہنچے کہ حجر اسود کو چومیں گے، حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے. اب ایک بھیڑ کا بڑا زور سے ریلا سا آیا، اب میں وہاں کھڑا تھا اور وہاں ملا تھوڑی دیر کے بعد. اس وقت مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ پنجوں کے بل چلنا کیا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کھلا میدان ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ اب جو آنکھ محمد رسول اللہ کی تھی وہ صحابہ کی نہیں تھی. جو آنکھ محمد رسول اللہ کی دیکھ سکتی تھی وہ صحابہ کی نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے حبیب نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے آسمان سے اتار دیے مدد کے لیے، مجھے چلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کوئی، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں
کہ میں نے کیا 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 تمہارے لیے، اور آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ آج تم تک جو اسلام پہنچا ہے ان لوگوں کی برکت سے پہنچا ہے، ان لوگوں نے کیا 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 اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر کے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، اس کی ناقدری نہ کرو۔ تمہیں گھر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام پہنچا دیا، اس کی ناقدری نہ کرو۔ یہ دوسرا ذکر ہے اس میں۔ اور تیسرا ذکر ہے غزوہ تبوک۔ ایک جنگ ہوئی تھی جنگ تبوک کے نام سے، اور رومن امپائر سے جنگ ہوئی تھی، تو وہ 1.5 لاکھ فوجی لے کر کے آ گئے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، ہر ایک فوجی کے پاس گھوڑا موجود تھا۔ 1.5 لاکھ رومن امپائر کے لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی اور آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور یہ بات خوب پھیلائی گئی کہ محمد تیار ہو گئے جنگ کے لیے، وہ گھبرا کے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا خوف اس قدر تھا، آپ کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا ماشاءاللہ۔ تو اس صورت میں سب سے پہلی آیت میں ان 3 فتوحات کا اور ان 3 مدد کا ذکر کیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آئی اللہ کی مدد، والفتح، اور آئی اللہ کی کامیابی، یعنی اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو کامیاب کیا۔ اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بغیر تو ادھورا ہے۔ دوسری بات، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے نبی آپ نے دیکھا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اس وقت پورے قبیلے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلے ہوتے تھے وہاں پر، جیسے ہمارے یہاں برادری ہوتی ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں برادریاں ہوتی ہیں، تو عرب میں قبیلے ہوا کرتے تھے اور قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور سردار نے جو کام کر لیا سارے قبیلے والے اس پر لبیک کہتے تھے، ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اچھا لگے نہ لگے، لیکن سردار نے جو کام کر لیا وہ پورا قبیلہ کرتا تھا۔ یہ ہوتا تھا وہاں پر، یہ دستور تھا عرب میں۔ تو تقریباً 700 لوگ یمن سے بھی آئے اور مکہ کے لوگ بھی، انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ یعنی دوسرا اس میں جو باریک پوائنٹ ہے چھپا ہوا، اللہ کے رسول کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ اسلام کو فتح نصیب کرانا، اسلام کا جھنڈا کھڑا کر دینا، اسلام کو مکمل غالب کر دینا۔ اسلام غالب ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکے کی ساری اتھارٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ اب تک جو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس بنا پر وہ انتظار میں تھے کہ اگر محمد مدینے میں رہتے ہوئے واپس آئے گا اور جنگ کرے گا مکے والوں سے اور مکے کے اوپر اس نے فتح حاصل کر لی، پھر ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو بہت سارے قبیلے والوں نے آ کر کے اسلام قبول کے، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ افواجا، فوج در فوج آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، رومن امپائر کو بھی ہرا دیا گیا ہے، غزوہ تبوک بھی ہو چکی ہے، بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں، اسلام الحمدللہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو گیا۔ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ اور جب مشن پورا ہو گیا تو پھر فوج کو واپس بلا لیا جاتا ہے، کمانڈر کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فسبح، اے نبی آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفر، اور اے نبی توبہ استغفار کیجئے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں شاید پیدا ہو جائے، اور سوالات خوب ذہن میں پیدا ہونے چاہیے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ مولانا استغفار تو وہ کرتا ہے، توبہ تو وہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہو۔ سمپل سی بات ہے نا، توبہ تو کون کرے گا جو گناہ کرتا ہو؟ اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نبی پاک ہوتے ہیں،
ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نبی جب محمد رسول اللہ چھوٹے بچے تھے اور آپ بکریاں چرا رہے تھے تو 2 فرشتے آسمان سے آئے تھے اور آپ کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مدہوش کیا تھا، بے ہوش کیا تھا، اور پھر آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا تھا، اور دل کو چاک کر کے اس میں سے کوئی کالا نقطہ نکالا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی وہ شیطان کا وسوسہ، جو گناہ کرنے کا مادہ یا یوں کہہ لیجئے گناہ کرنے کا جو سافٹ ویئر انسان میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکال دیا کہ آپ تو معصوم ہیں، بالکل آپ اگر چاہیں بھی تو آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو پاک ہوتے ہیں، پھر یہاں پر نبی کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ توبہ استغفار کیجئے؟ سوال ہے نا، اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ سن لیجئے۔ نبی کو توبہ استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آنے والے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ کیا ہیں؟ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اس لیے کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ صحابہ سیکھیں اور صحابہ سے دوسرے سیکھیں اور ان سے ساری امت میں یہ بات پھیل جائے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 25 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں آپ۔ حالانکہ آسمان سے وحی آتی ہے، ڈائریکٹ آسمان سے اللہ تعالیٰ سے بات چل رہی ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ آ جائے فوراً جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں۔ اب مشورے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ اور کس سے مشورہ کیا جائے؟ ان لوگوں سے مشورہ کیا جائے جو صرف اپنی تلوار کی دھار کو چیک کرنے کے لیے گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ ان سے مشورہ کیا جائے جو نیچے پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، اب انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لیا ہے، وہ صحابہ بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا ہے اور ان میں سے اکثر ان پڑھ تھے۔ ان سے مشورہ کیوں کیا جائے؟ اس لیے مشورہ کیا جائے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک دن دنیا سے تشریف لے جانی ہے اور ان صحابہ کو بنانا ہے، تیار کرنا ہے اور ایک ایک چیز ان کو سکھانی ہے تاکہ نبی کے بعد یہ اس کام پر لگے رہیں جو مشن ان کو دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ توبہ استغفار کیجئے اے نبی محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کا وقت اخیر آ پہنچا ہے۔ انہو کان توابا، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کو بڑا قبول کرتا ہے۔ اس سورت کے چند فضائل آپ سن لیجئے۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس سورت کو خواب میں دیکھتا ہے یا کوئی آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھتا ہے یا خواب میں سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ اس آدمی کا جھگڑا غیر مسلموں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آئی؟ کامیاب ہوگا انشاءاللہ، یہ اس صورت کی تعبیر دی جاتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعبیر الرؤیا میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی اس صورت کو اس وقت دیکھتا ہے جس وقت وہ کسی مقصد میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے اور وہ محنت میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، مثلا ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں اور انتھک محنت وہ کر رہے ہیں اور بار بار فیل ہو رہے ہیں، پھر وہ محنت کر رہے ہیں، پھر فیل ہو رہے ہیں، پھر محنت کر رہے ہیں اور پھر ان کو اچانک سے یہ صورت خواب میں نظر آ جائے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کوئی آدمی کئی بار ناکام ہونے کے باوجود بھی کوششیں نہیں چھوڑتا ہے اور پھر وہ اچانک اس صورت کو خواب میں دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی انشاءاللہ اس بار وہ اس کام میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ یہ اس کی 2 تعبیریں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ بے دین ہے اور وہ دیندار بننا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی بے دین ہے اور وہ دیندار بننا چاہتا ہے یا پھر اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ دیندار بنانا چاہتا ہے ان کو، تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کے کھانے اور پینے والی چیزوں پر دم کرے
اور ان چیزوں کو کھائے اور پیے اور تقریباً 41 دن تک اس عمل کو کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی دل میں اللہ رب العزت ہدایت نازل فرمائیں گے اور دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ آج ہر آدمی کے ذہن میں شکایت رہتی ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میری بیٹیاں نافرمان ہیں، میرے بیٹے نافرمان ہیں، میں بڑی کوششیں کرتا ہوں لیکن وہ انسان کے بچے بننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود بھی اور اپنی بیوی کو بھی یہ چیز آپ سکھا سکتے ہیں کہ محترمہ آپ 7 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت پڑھ کر کے کھانے اور پینے والی چیزوں پہ پھونک مارا کر اور وہ خود بھی کھایا کر، مجھے بھی کھلایا کر اور بچوں کو بھی کھلایا کر، انشاءاللہ دینداری گھر میں پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھو یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی بڑا تنگ دست ہے، بڑی پریشانیاں اس کے اوپر مسلط ہیں، بڑی تکلیفوں میں وہ آدمی ہے اور کوئی مقصد وہ حل نہیں ہو پا رہا اس کا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے اور 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ پھر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کے اوپر جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، جس طرح کی بھی تکلیفیں ہیں، جس طرح کی بھی وہ لوگوں سے ٹوٹ چکا ہے، حالات سے ٹوٹ چکا ہے، اگر وہ اس عمل کو کرے مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی، تکلیف جو بھی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے اگر کسی آدمی پر قرض ہے اور اس کا قرض نہیں اتر پا رہا، بڑی اس نے کوششیں کر لی ہیں، بڑا اس نے جد و جہد کر لیا ہے لیکن اس کا قرض نہیں اتر پا رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 101 مرتبہ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد، دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تو فجر کے بعد یا ظہر کے بعد 101 مرتبہ اس سورت کا ورد کرے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لگائے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا قرض اللہ رب العزت غیب سے اتروائیں گے اور اس کو غیب سے روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے نا۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو بڑی گہری، آپ نے سنا ہوگا ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اندھا بھروسہ۔ اندھا بھروسہ کر لیا بھائی اس آدمی نے تو اس پر، صرف ایک ذات ہے جس پر اندھا بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ اللہ کی ذات۔ انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے، اس کا سب کچھ چیک کرنا چاہیے، اور یہ بندہ میرے بھروسے پر اترے گا بھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اس پر اندھا بھروسہ ہی کرنا چاہیے کہ بس تیرے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے، قرض ہے لیکن کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے کہ وہ قرض اتر سکے، تو آپ کو اللہ کی ذات پر 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ غیب سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالے گا میرے لیے، ضرور اللہ تعالیٰ غیب سے نکالے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ کی سورت کو، اول آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف لگا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی دیوانہ ہے، کیسا دیوانہ؟ پیسے کا دیوانہ نہیں، عورت کا دیوانہ نہیں، کرسی کا دیوانہ نہیں، اگر کوئی آدمی دیوانہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کا کہ یار مجھے میرے حبیب کا چہرہ نظر آ جائے، میں پاگل ہوں، بس میں اس نبی کا دیدار کر لوں جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، یوسف اتنے حسین اور خوبصورت تھے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے شوہر، میرے نبی محمد الرسول اللہ کو وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنی گردن کاٹ لیتی۔ اگر کوئی آدمی یہ دیوانہ پن رکھتا ہے کاش مجھے میرے نبی کا دیدار ہو جائے، کاش مجھے محمد الرسول اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے، کوئی آدمی دیوانہ ہے اس کا؟ ہر آدمی الگ الگ مزاج رکھتے ہیں لوگ،
کوئی کہیں گا دیوانہ ہے، کوئی کہیں گا دیوانہ ہے. کچھ ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے چہرے کے دیوانے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں سوئی سے کوئی چیز سی رہی تھی، میرا چراغ بجھ گیا، اور اتفاق سے جیسے چراغ بجھا وہ سوئی میرے ہاتھ سے چھٹ کر کے نیچے گر گئی. اتنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے. آپ کے چہرے کی نور سے میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا اور اٹھا لیا. اتنا نورانی چہرہ تھا محمد رسول اللہ کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانگی اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنے ذہن میں رکھتا ہے یار مجھے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. حضرت جابر نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، میں وہاں سے گزر رہا اور 14ویں کا چاند بھی نکلا ہوا ہے. تو میں نے ایک نظر اللہ کے حبیب کے چہرے پر ڈالی تو میری نگاہ رک گئی وہیں. پھر میں نے وہی نگاہ اٹھا کر کے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر محمد کے چہرے کو دیکھا. اللہ کی قسم میرا دل یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ چاند سے کئی زیادہ حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے. اگر کوئی ایسا دیوانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں محمد کا چہرہ خواب میں دیکھ لوں، اللہ مجھے وہ دکھا دے، تو اس کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہیں ایسے لوگ دیوانے یہاں؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، وہ چاہے نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ چاہے کتنا بھی بے دین ہو، لیکن ہر انسان مسلمان جو بھی ہے نا، جو بھی مسلمان ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ضرور ہے کہ یار میں اپنے نبی محمد کو دیکھ لوں. چلیے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا طریقہ ہے اس کا. علماء کرام نے لکھا ہے سونے سے پہلے 101 مرتبہ درود شریف 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت پڑھیں. سونے سے پہلے 101 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اور 41 مرتبہ آپ اذا جاء نصر اللہ کی سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد یا خبیرو یا مبینو، کیا بتایا؟ یا خبیرو یا مبینو، بس یہ پڑھتا رہے. بستر پاک ہونا چاہیے، بالکل پاک بستر ہونا چاہیے، اور آپ وضو سے ہونے چاہیے، اور آپ بڑے بڑے گناہوں سے توبہ بھی کر چکے ہوں. بڑے بڑے گناہوں سے آپ توبہ، اے اللہ میں آج کے بعد فلاں گناہ نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا، اے میرے اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ میں ملاوٹ نہیں کروں گا، اے اللہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، اے اللہ میں کسی کو بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں جن کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ان سارے گناہوں سے توبہ کر لیں. اس میں داڑھی کٹانا بھی شامل ہے، یاد رکھو کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے نا. تو سارے گناہوں سے توبہ کر لے آدمی. دیکھو توبہ کرنے کے لیے گھنٹے اور منٹ نہیں لگتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے چند لمحے لگتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر میری ساتھ دہرائیں اے اللہ میری توبہ، اور آپ سچے دل سے کہہ دیں آج کے بعد اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب آپ نئے سرے سے کریں کام. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. یہی تو فرمایا انہو کان توابا، اللہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہی تو مطلب ہے اس کا. آپ دل میں نیت کر لیجئے اے اللہ آج کے بعد میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا. لیکن آپ انسان ہیں، گناہ تو پھر بھی ہوں گے آپ سے، آپ پھر توبہ کر لیں، آپ سے پھر گناہ ہو جائیں، آپ پھر توبہ کر لیں. اس طریقے سے زندگی گزرتی رہے گی آپ کی. تو علماء نے لکھا ہے آپ سچے دل سے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، کبیرہ گناہوں سے ساروں سے توبہ کر لیں. جس کا اپنے اوپر حق ہے دینے کی پکی نیت کر لیں انشاءاللہ دوں گا. اس کے بعد آپ کا وضو ہونا چاہیے. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت نے اپنی کتاب آبیتی میں لکھا ہے کہ یہ بھی خیال رکھے کہ اپنا لباس بالکل صاف ستھرا ہو اور اس پر عطر بھی لگا لے اگر یہ عمل کر رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں. حضرت نے لکھا ہے کہ جب میں یہ عمل کرتا تھا تو میں غسل بھی کیا کرتا تھا. سونے سے پہلے غسل کر لے، صاف ستھرا لباس پہن لے،
خوشبو لگا لے اور 101 مرتبہ درود شریف پڑھے. اس کے بعد 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھے اذا جاء رسول اللہ. اور اس کے بعد یا خبیرو یا مبینو یا خبیرو یا مبینو یا خبیرو یا مبینو یہ پڑھتا ہوا سو جائے. فرمایا کہ 7 ہفتے نہیں گزر پائیں گے انشاءاللہ اس کو اللہ کے رسول خواب میں آ کر کے اپنا دیدار کرا دیں گے. یقین شرط ہے، یقین شرط ہے. دیکھو یہاں پر بیٹھ کر کے باتیں کر لینا اور اس پر آپ کا انشاءاللہ کہہ دینا، گردن ہلا دینا بڑا آسان ہے، لیکن یقین کا بنانا یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے. یقین بنانا پڑتا ہے، یقین خود نہیں بن جاتا. یقین بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یقین بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کو ذہن میں رکھیں گے. ایک اور چیز آپ سن لیجئے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 22 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 24 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 25 مرتبہ، اگر کوئی آدمی اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھنے لگے اس سورت کو، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ رب العزت بڑی جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرا سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت جس کے اوپر چاہے احسان کر سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں. امید ہے انشاءاللہ ان تمام باتوں کا آپ حضرات خوب خیال رکھیں. اسی طریقے سے سورت کے بارے میں ایک چیز اور ذہن نشی آپ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح، تسبیح بیان کریں اے نبی اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ. تو فسبح میں کون سی ہا ہے بھائیو؟ بڑی ہا ہے. فسبح بڑی ہا ہے. پچھلے جمعے کو بھی میں نے بتایا تھا غالباً، اور اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں. عربی زبان بہت زیادہ سینسیٹیو زبان ہے. سینسیٹیو سمجھتے ہیں نا؟ بہت زیادہ نازک سی زبان ہے، پیاری سی بہت ہی. اگر آپ اس کا تھوڑا سا زبر کو بدل دیں گے یا زیر کو بدل دیں گے یا پیش کو بدل دیں گے تو یہ ناراض ہو جاتی ہے زبان. بات سمجھ آ رہی؟ یہ زبان ناراض ہو جاتی ہے اور اس کا معنی مطلب پورا بدل جائے گا. جیسا کہ میں بتایا تھا پچھلی بار، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. انعمت، آپ نے ان پر انعام کیا، ان کا راستہ مجھے دکھا دیجئے. یعنی نیک لوگ، اللہ والے، بزرگ، نبی. اور اگر کوئی آدمی، یہ زبر ہے نا، ایسے لگتا ہے نا زبر سیدھا سیدھا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی اس کو ذرا سے یوں موڑ دے کیا بن جائے گا؟ پیش. اور اگر کوئی آدمی پیش کے ساتھ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو کیا مطلب بنے گا؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر میں نے انعام کیا. نعوذ باللہ، یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز بھی نہیں ہونے کی آپ کی، اگر جان بوجھ کے کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، نماز بھی نہیں ہونے کی اس کی، صرف زبر کو ذرا سے بھی موڑ دیا، پیش بنا دیا اس کا. تو عربی زبان کافی سینسیٹیو زبان ہے، اس کو ہمیں اپنی لینگویج میں تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا ٹو دا پوائنٹ ہے فسبح، تسبیح بیان کیجئے اے نبی اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ. اگر کوئی آدمی ہاں نہیں نکالتا ہے، ہاں نہیں نکالتا، وہ پڑھتا ہے فسبح بحمد ربی کا، فسبح بحمد رب، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں فسبح بحمد ربی کا. تو قرآن پاک میں اس کا جواب دیا گیا، پارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 20 میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، ان کو تم گالیاں مت دیا کرو جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی، یعنی مورتیوں کو، بتوں کو تم گالیاں نہ دیا کرو. صحابہ کرام جب نیا نیا ایمان لائے تو ذرا جوش تھا بہت زیادہ نا، تو وہ گالیاں مطلب برا بھلا کہا کرتے تھے، بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا، ریجیکٹ کیا کہ تم بتوں کو برا مت کہا کرو.
یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہا کرو. اب وہ بت ہوں یا پھر اس زمانے میں مورتیاں ہوں یا جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کے یہاں وہ سلیب ہے، وہ اس کو پوجتے ہیں. سکھوں کے یہاں وہ قبر سی ہوتی ہے، وہ اس کو پوج رہے ہیں، وہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں صاحب. اور اسی طریقے سے ہندو لوگ مورتی کی پوجا کر، مختلف ہیں، سب کے اپنے اپنے اسٹائل ہیں. تو دوسروں کے خداؤں کو تم گالیاں نہ دیا کرو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، ان کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو. کیوں نہ کہو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے نادانی میں. بھائی تم ان کے خدا کو گالیاں دو گے، وہ سنیں گے تھوڑی نا، اور تمہیں اللہ میاں کو گالیاں دیں گے. پھر بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر میرا جو ٹو دا پوائنٹ ہے، سبا یسبو، گالی دینے کے معنی میں آتا ہے. اگر کوئی آدمی ہا کو ختم کر دیتا ہے، فسبح، بڑے ہا نہیں نکالتا، وہ پڑھتا ہے فسبح بحمد ربک، تو اب کیا معنی ہو جائیں گے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب معنی بدل کر کچھ خطرناک ترین ڈینجر ہو جائیں گے. پھر یہ معنی ہو جائیں گے گالیاں دیجئے اے نبی اپنے رب کو تعریفوں کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گالیاں دیجئے اے نبی اپنے رب کو تعریفوں کے ساتھ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو میرے بھائیوں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے بڑے ادب کے ساتھ میری درخواست ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کے چند صورتیں یاد ہیں، اپنی صورتیں چیک کراتے رہا کرو. کسی نہ کسی عالم سے، کسی نہ کسی ساتھی سے چیک کراؤ، بھائی میری صورتیں غلط تو نہیں رٹی ہوئی ہیں زبان پر. اور جو ساتھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی کبھار چیک کرا لیا کریں. کوئی برائی کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے 20 سال پہلے قرآن پڑھا تھا، 30 سال پہلے قرآن پڑھا تھا، آپ ذرا سا اس کو کہیں کہیں سے سن لیا کریں. تھوڑا سا چیک کرانے میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. بھائی پرانے جو پڑھے ہوئے ہیں ان میں دو قسم ہیں، یا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے پڑھے ہوئے ہیں پرانے، یا پھر بہت ہی زیادہ خطرناک والے پڑھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پرانے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں تو وہ پڑھانے والے دو قسم کے تھے، یا تو بہت ہی خطرناک ترین حافظ صاحب ہوا کرتے تھے کہ وہ چمڑی ادھیڑ دیا کرتے تھے اور وہ توتڑی کی چھڑی رکھا کرتے تھے، یا پھر ایسے ہوتے تھے انہوں نے کہا بھائی پڑھے گا اپنے لیے، نہیں پڑھے گا اپنے لیے، بھاڑ میں جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پرانے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، جو تو بہت اعلیٰ قسم کا پڑھا ہوا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن بالکل لفظ ایک دم صحیح ہے، یا پھر اتنا زیادہ خطرناک پڑھا ہوا ہے کہ جیسے یہاں پر ہے فسبح بحمد ربک کا وہ پڑھتے آ رہے ہیں، عمر ہو گئی ان کی. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو گئی، یا یہ سوال پیدا ہوگا نا سر. تو اب تک جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ سب ہو گئی، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا. لیکن اب جاننے کے بعد اگر آپ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو میرے بھائی آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی اگر آپ اس طرح کی کوئی غلطی کرتے ہیں. اس سے پہلی صورت پر آپ چلتے ہیں. اس سے پہلی صورت پر میں نے آپ کو بتایا تھا، انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں ایک بار بتایا تھا میں نے. انا اعطیناک الکوثر، تفصیل تو میں انشاءاللہ تب بتاؤں گا جب اس کی تفسیر آئے گی، لیکن یاد دلا رہا ہوں، ریمائنڈ کرا رہا ہوں. اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا حوض کوثر، فصلی لربک وانحر، اے نبی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. تو فصلی میں کیا ہے؟ سین ہے، سواد ہے یا سا ہے؟ سا نہیں ہے، سواد ہے یا سین ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. تو فصلی میں سواد ہے، اور سواد کے معنی کیا بتایا میں نے؟ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اگر کوئی آدمی سواد کی جگہ سین نکالتا ہے، فصلی، فصلی، سواد اور سین میں کیا فرق ہے بھائیو؟ جب آپ سواد نکالتے ہیں تو آپ کی زبان کی کروٹیں ایسے کھڑی ہو جاتی ہیں. سواد، سواد، آپ کا نچلا ہونٹ تھوڑا سا ایسے مل جاتا ہے، سواد، یہ سواد ہے، ٹھیک ہے نا. اور سین جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کے دانت دونوں بھیجتے ہیں، سین، سین، تو یہ سینٹی کی آواز نکلتی ہے، سین. تو یہ دونوں میں انتر ہے. تو فصلی، صلی، یہ تو ہے سواد، اس کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھی اپنے رب کے لیے. اور اگر کوئی آدمی فصلی پڑھتا ہے، سین نکال رہا ہے، میں نے تو بہت سے نماز پڑھانے والوں کو بھی دیکھا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھا رہے ہیں، سلی سین پڑھ رہے ہیں. تو اس کے معنی بڑے خطرناک ترین ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے معنی سن کر کے. کیا معنی بدلیں گے؟ صلی یصلی کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں سین کے ساتھ تلوار چلانا.
اے نبی تلوار چلائیے اپنے رب پر، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ سین ادا کرتے ہیں، آپ سواد کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو اب تک جو ہوا سو ہوا، نمازیں ہو گئی آپ کی، لیکن اب جاننے کے بعد آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے ایز اے مسلمان، ایز اے نمازی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قرآن کی صورتوں کو، کم از کم وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جا رہی ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوالات کرنے کا جذبہ ڈالیے اپنے اندر۔ ایک ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے مجھے کہ مولانا اپنی اولاد کو سوال کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو سوال کرنا سکھاؤ۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ پڑھے لکھے آدمی ماشاءاللہ، وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، دین کی تعلیم بھی ان کے پاس بہت ہے، عالم بھی ہیں وہ، ڈاکٹر بھی ہیں۔ کہنے لگے اپنی اولادوں کو سوال کرنا سکھاؤ، نہیں تو وہ ساری عمر حاجی حاجی کرتے چلے جائیں گے قبرستان۔ حاجی بس تم ٹھیک کہہ رہے، حاجی تم ٹھیک کہہ رہے۔ سوال کرنا سکھاؤ انہیں، ہر چیز پہ سوال کرنا۔ آپ کے ذہن میں سوالات آنے چاہیے۔ نماز کا سوال ہے، قرآن کا سوال ہے، پاکی ناپاکی کا سوال ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا سوال کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس آدمی کی ہمت کو داد دیجئے نا جو آدمی آپ کی ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی مجھ سے سوال کرنے لگے، مولانا اگر ہم نے ہم بستری کی ہے، ہم بستری کرنے کے بعد وہی کپڑے جو ہم نے پہن رکھے تھے اگر ہم نہانے کے بعد ان کپڑوں کو پہنے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا بھائی ناجائز ہونے کی کوئی وجہ تیری سمجھ میں آتی ہے؟ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیکنیکلی سمجھ میں آتا ہے سب کی۔ اسلام ایک اتنا خوبصورت اور آسان مذہب ہے جو ٹیکنیکلی بھی سمجھ میں آتا ہے، انسان کی کامن سینس ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا بھائی ناپاک ہونے کی کوئی وجہ ہے کہ جی ہم بستری ہم نے کی؟ میں نے کہا بھیا کپڑوں کو تو کوئی چیز لگی نہیں ہے نا، گندگی منی وغیرہ کپڑوں کو جب نہیں لگی تو آپ اسے ناپاک کیوں سمجھ رہے کہ اچھا جی ناپاک نہیں ہوتا؟ کہ بالکل نہیں۔ میں نے کہا بالکل ناپاک نہیں ہوتا؟ کہ بتاؤ جی۔ میری بیوی تو جو ہے اپنی چوٹی کو بھی باقاعدہ دھوتی ہے، اپنے کپڑوں کو بھی اگر وہ پاس میں رکھے ہوں، چادر کو بھی، اسے لحاف کو بھی، گدے کو بھی، وہ ساری چیزیں دھوتی ہے سالی۔ جیسے ایک ہنگامہ ہے میرے گھر میں جس دن ہم بستری ہو جائے، سب کچھ دھلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دھونا شروع کر دے وہ۔ میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اصل مقصد یہ بات بتانا نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور بتانا ہے میرا۔ اگر سوال کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر آپ معلوم کر لیں گے کہ جی مولانا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے میں نے ابھی بدھ کو ایک آدمی ہے، یا نام تو مجھے یاد نہیں رہتا، ایک آدمی کے ہم نے بیان کیا عورتوں میں تقریر کی، ابھی بدھ کے دن، پچھلے بدھ کو، یہ جو بدھ گیا ہے، تو ایک عورت نے ہم سے معلوم کیا کہ مولانا یہ بتائیے، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ، مولانا یہ بتائیے کہ عدت میں عورت کو نہانا جائز ہے؟ تو میں نے کہا بابو اگر وہ نہائے گی نہیں تو اس میں تو بدبو آ جائے گی، پھر اللہ کی پناہ۔ بھائی اگر شوہر مرا ہے تو 3 مہینے کی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور اگر طلاق دی ہے تو 3 مہینے کی عدت ہے۔ تو 3 مہینے اگر تم اسے نہیں نہانے دو گے، یا 4 مہینے 10 دن اگر نہیں نہانے دو گے، اس میں سے تو کھدے اڑ جائیں گے بدبو کے۔ کہنے لگے جی ہمارے یہاں تو نہیں نہلاتے، بالکل نہانے نہیں دیتے اس کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میں وہاں عورتوں میں بھی یہی چیز کہتا ہوں، میری بہنوں سوال کرنے کی عادت ڈالو اپنے اندر۔ دنیا بھر کی بکواس تو ان کو بہت آتی ہے عورتوں پہ کرنی، لیکن دین کا سوال ان کے ذہن میں نہیں آتا جب مولانا بیٹھے ہیں آ کر کے، یعنی بھول جائیں ہم تو ساری چیزیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، آپ بھی سن لیجئے، آپ بھی سن لیجئے، آخری بات، اس کے بعد دعا کراتے ہیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں، اس میں لوگ بڑا الجھن میں رہتے ہیں، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ آج 4 مہینے 10 دن، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی چاند کے حساب سے شروع کریں یا انگریزی کے حساب سے شروع کریں، جس وقت انتقال ہوا اس وقت سے عدت شروع ہوگی۔ لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس میں بہت، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، جس وقت سانس نکلا اس وقت عدت شروع ہو گئی عورت کی۔ اسے الگ کمرے میں تم بٹھاؤ نہ بٹھاؤ، وہ ابھی نیت کرے نہ، نیت ویت کچھ نہیں ہوتی عدت کی، جیسے مرد کا سانس نکلا عدت فوراً شروع ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وقت سے عدت شروع ہو گئی اور اسی وقت پہ ختم بھی ہوگی وہ۔ ایک بات یہ یاد رکھیں آپ، سپوز کریں 1 بجے
ایک آدمی مرتا ہے دن کے 1 بجے، ٹھیک ہے نا، تو جس وقت اس کا سانس نکلا 1 بجے، اس کی بیوی کی عدت فوراً شروع ہو گئی وہیں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ وہاں سے دن گننا شروع کیجئے، 130 دن آپ کو گننے ہیں پورے، کتنے؟ 130 دن آپ کو پورے گننے ہیں۔ جب 130واں دن آئے گا نا اور 1 بجے کا دن کا، عدت ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عدت اس کی ختم۔ تو آپ نہ چاند کے حساب سے چکر میں پڑیں، نہ آپ انگریزی کے حساب سے چکر میں پڑیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بس آپ کو کیلنڈر سامنے رکھیں اور آپ یہ دیکھ لیں کون سا مہینہ 30 کا ہے، کون سا 31 کا، بس یہ آپ اتنا دیکھ لیں، اور اس کے بعد 130 دن پورے ہو گئے، آپ ان کو کہ یہ عدت ختم ہو گئی، بات ختم۔ اسی وقت ختم ہوگی جس وقت سانس نکلا تھا۔ یاد رہے گی بات، آسان ہے نا بہت ہی، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، عدت کے بارے میں لوگ بہت پریشان اور کنفیوز رہتے ہیں۔ عدت نام ہے میرے بھائی وقت پورا کرنے کا، وقت پورا کرنے کا، اور نکاح کا پیغام قبول نہ کرنے کا، 2 بات۔ تیسری بات، بناؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا۔ یہ 3 چیزوں کا نام عدت ہے۔ وقت پورا کرے عورت، یعنی کہ 4 مہینے، اگر مرا ہے تو 4 مہینے 10 دن پورا کرے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اگر اس کے پیٹ میں، بچے دانی میں مرنے والے کی منی بھی ہوئی یا اس کے پیٹ میں بچہ ہوا تو وہ ریئلائز ہو جائے گا، ہائی لائٹ ہو جائے گا بھئی ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ مکمل وہ صاف ہو جائے گی اس کی بچے دانی۔ تو 4 مہینے 10 دن شریعت اسلام نے اس لیے رکھا ہے۔ وقت پورا کرنا ہے اس کو، نکاح کا پیغام قبول نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تیسرا کام کیا ہے؟ بناؤ سنگار نہیں کرنا، کسی بھی طرح کا کوئی بناؤ سنگار نہ کرے۔ لیکن بناؤ سنگار میں نہانا نہیں آتا۔ عورت نہا بھی سکتی ہے، سر میں تیل بھی لگا سکتی ہے، چھت پر بھی جا سکتی ہے، آسمان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ عورتیں اس قدر پریشان ہوتی ہیں اس چیز میں، جو عدت میں بیٹھی ہے اسے گھوڑ دیں بیچاری کو بالکل کمرے کے اندر، کمرے کے اندر بھی وہ ڈال دیں، اور اس طرح ہمارے یہاں اعتکاف والے ڈالتے ہیں، اسے بالکل اندر رکھیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بچی جب بالغ ہوئی ہے نا، 12 13 14 سال کی وہ ہوئی ہے نا، بالغ ہوئی نا، تو اس پر شریعت اسلام نے پردہ فرض کیا، بھائی اس سے پردہ کراؤ، یہ بالغ ہو گئی، اسے MC آنی شروع ہو گئی، اسے پردہ کراؤ، یہ جوان ہو گئی ہے۔ اب جو پردہ فرض ہے نا وہی پردہ رہے گا مرتے دم تک، وہ چاہے عدت میں ہو یا عدت کے باہر ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہی پردہ ہے، پردہ بڑھتا نہیں ہے عدت میں کوئی۔ اب میں نے کہا کہ بھئی آسمان سے کیوں پردہ ہوتا ہے؟ کوئی آسمان کی دہاڑی ہے یا کوئی مردانہ اس کے اندر ایسی چیز پائی جا رہی ہے؟ تو لہٰذا وہ چھت پر بھی جا سکتی ہے، اگر 4 دیواری ہے عورت چھت پہ جا کے نماز پڑھ سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر شوہر نے طلاق دی ہے 3، تو اب جو عدت ہے وہ صرف 3 حیض، ہمارے یہاں 3 مہینے 10 دن کراتے ہیں، کوئی کچھ کراتا ہے، کوئی کچھ کراتا ہے۔ اس چیز کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں تو عدت کتنی ہوگی بھائیو؟ 3 حیض۔ حیض سمجھتے ہو نا؟ پیریڈ، MC، مہینہ، خون آنا۔ اب مثال کے طور پہ بندے نے 22 تاریخ ہے، آج 22 تاریخ کو طلاق دی، ٹھیک ہے نا، اب اس کو پیریڈ آ گیا اگلے ہی دن، چاہے یا تیسرے دن آ گیا، چوتھے دن آ گیا، کبھی بھی آ گیا، ایک پیریڈ ختم ہوا، پھر دوسرا ختم ہوا، پھر تیسرا ختم ہوا، وہ چاہے 2 مہینے 28 دن میں ختم ہو جائے، 2 مہینے 25 دن میں ختم ہو جائیں، 3 پیریڈ اس کے ختم ہو گئے نا، اس کی عدت ختم۔ یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، 3 حیض، 3 پاکیاں گزر جائیں، عدت ختم طلاق یافتہ عورت کی۔ تو اوپر سے 10 دن بلا وجہ اس کے بیچاری کو گھوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسیح الدجال، وقنا من فتنة المحیا والممات، وقنا من فتنة الزنا، وقنا من فتنة الزنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے کریم اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو قصدن کیے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہوئے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے یہ سوچ کر کیے ہیں کہ تو معاف کر دے گا، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ڈٹ کر کیے ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جبکہ تو دیکھ رہا تھا، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفل میں کیے ہیں، اے اللہ یہ سوچ کر کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم ان سب گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرمائیں، اے اللہ ہم تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیوانے ہیں، اے اللہ اگرچہ ہمیں اس قدر محبت تو نہیں ہے جو ہونی چاہیے اے اللہ، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں اپنے حبیب محمد کا عشق ہے، محمد کے لیے دیوانگی ہے، اے اللہ ہم ان کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال عطا فرما کہ محمد رسول اللہ ہمارے خواب میں آ سکے۔ اے اللہ اگرچہ یہ نگاہیں اس قابل تو نہیں ہیں مولا، اگرچہ یہ نگاہیں حرام دیکھتی ہیں، اے اللہ یہ نگاہیں حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی ہیں، اے اللہ ان نگاہوں سے پاکیزہ جسم پاکیزہ چہرہ محمد رسول اللہ کو دیکھنا تو بڑا محال ہے، اے اللہ لیکن اگر آپ چاہیں ہمارے گناہوں کو لمحے بھر میں معاف فرما سکتے ہیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتے ہیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو محمد کو آج ہی خواب میں دکھا سکتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ سارا مجمع توبہ کرتا ہے، اے اللہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کبیرہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے میرے مولا اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اے اللہ ہم سورہ نصر والا عمل کریں پھر بھی نہ خواب میں آئے محمد رسول اللہ، اے اللہ تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی مولا، یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو بغیر عمل کے بھی ہمیں دکھا سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں مولا، آپ تو کریم ہیں مولا، آپ تو ملک ہیں مولا، آپ تو قدوس سلام مومن مہیمن ہیں، اے اللہ اپنی رحیم شان سے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ زیارت نصیب فرما، اے اللہ ان کا چہرہ انور ہمارے خواب میں ہمیں نصیب فرما، اے میرے مولا یہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اے اللہ حاسد کے حسد سے اس کی حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، اے میرے اللہ اے رحیم اور کریم ذات جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ اسی صورت کی برکت سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے میرے اللہ جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں اے اللہ ان کے غیب سے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ یہ بڑا درد ہوتا ہے، اے اللہ یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ لوگ چبھاتے ہیں اپنے الفاظ کو، اے اللہ لوگ معلوم کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کتنا زمانہ ہو گیا اب تک کوئی خوشی نہیں ہے، اے میرے اللہ یہ تو انسان کے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، اے اللہ یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جو بے اولاد ہے، اے میرے اللہ لوگ الفاظوں کے نشتر مارتے ہیں، اے اللہ لفظوں کے تیر مارتے ہیں، اے میرے اللہ تیری خدائی کو کیسے کوئی للکار سکتا ہے مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں عطا فرما، اے اللہ یہ بڑی نعمت ہے، اے اللہ یہ بڑی نعمت ہے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو عطا فرمائی ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے جوانوں میں دین کی محبت عطا فرما،
قرآن کی محبت عطا فرما، نماز کی محبت عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے راستے کے لیے قبول فرما، مولا تیرے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، شیاطین سے حفاظت فرما، فتین سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گاؤں سے بھی بہت سے لوگ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، مولا ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب وہ واپس آئیں تو ان کی ساتھ ڈھیروں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ فضا کو تبدیل فرما، اے اللہ دین کی فضا بنا دے، اے اللہ دین کی ہوا چلا دے۔ اے اللہ اس گاؤں میں کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، ایسی فضا بنا دے مولا، ایسی فضا بنا دے مولا۔ اے اللہ اس گاؤں میں کوئی بھی نکاح ایسا نہ ہو جس میں رسم و رواج ہو، اے اللہ نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جائے۔ اے اللہ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مانگ لیا وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا اپنے لامحدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما۔ اے کریم اللہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی صدمہ ہے مولا، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے۔ اے اللہ کوئی اپنا غم کس کو کیسے بتا سکتا ہے تیرے علاوہ؟ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اپنا صدمہ کسی کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اے اللہ لوگ تو ہنس کر مذاق اڑا دیتے ہیں مولا، ہمارے دلوں میں کیا غم ہے، کیا صدمے ہیں، کیا تکلیفیں ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے دلوں میں کیا تڑپ لیے بیٹھے ہیں مولا، تیرے علاوہ تو کوئی دوسرا اللہ بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ تو کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ تو کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ تو کوئی دوسرا در بھی نہیں ہے مولا۔ ہمارے دلوں کی تڑپ کو سن لے، ہمارے دلوں کے صدموں کو دیکھ لے، ہمارے دلوں کے غموں کو دیکھ لے، ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو دیکھ لے مولا۔ اے اللہ فلسطین والوں کی بھی مدد فرما مولا، اے اللہ وہ بڑے مظلوم ہیں مولا، وہ بڑے مظلوم ہیں۔ اے اللہ وہ عربی مسلمانوں سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے 57 ملک ہمیں دیے ہوئے ہیں مولا، اس کے باوجود کوئی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے، اے اللہ بہت بڑے بڑے سبق وہ ہمیں دے رہی ہے۔ اے اللہ ہم تو یہاں بیٹھ کر صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں مولا، جب کسی کا پورا خاندان ملبے میں دبا ہو اور وہ تلاش کر رہا ہو مولا وہ کیسے تکلیف سے گزر رہا ہوگا، اے اللہ ہم تو محسوس بھی نہیں کر سکتے مولا۔ اے اللہ اولادیں ساری اڑ گئی ہیں، کسی کا ہاتھ ملا تو کسی کا پیر ملا مولا، کیسی تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہوں گے مولا۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین والوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی برکت سے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔